أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ بعد از حمد و صلات میر محفل پیر طریقت رہبر شریعت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا سید احمد صاحب گل محمدی دامت برکاتہم العالیہ، فاضل جلیل عالم نبیل مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی غلام سبحانی قادری صاحب دام ظلہ، علماء کرام، قرہ حضرات، ثنا خانان حضرات، سامعین ذی وقار، دعا ہے پروردگار عالم آج کی یہ عظیم الشان محفل عرس پاک اور اس کے اہتمام کو، انتظام کو، تمام شرکائے محفل کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی، مختصر سی حاضری ہے، آپ کی توجہ چاہوں گا چونکہ یہ پاکیزہ محفل بزرگان دین سے منسوب ہے۔ اس محفل میں صاحب حال بھی بیٹھے ہیں، صاحب قال بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی ہیں جن کی نظر دل پر ہے، وہ بھی ہیں جن کی نظر زباں پر ہے، اور یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ جہاں کہیں بھی رہیں ان کا فیض رکتا نہیں ہے، ان کا فیض جاری و ساری رہتا ہے۔ بے شک یہ دنیا میں رہیں تب بھی فیض بانٹتے ہیں، یہ آخرت میں چلے جائیں تب بھی فیض بانٹتے ہیں، بے شک یہ خدا سے خلوت میں لیتے ہیں اور خدا کے بندوں کو جلوت میں دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ انہی کے بارے اللہ رب العزت نے فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں بھی بشارتیں ہیں اور آخرت میں بھی بشارتیں ہیں۔ ان کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، ان کے لیے نویدیں ہی نویدیں ہیں۔ رب کائنات نے ان کے فیض کی طرف اشارہ کیا۔ ایک تو ہوتی ہے نا حیات، اور ایک ہوتی ہے اس حیات کے اوپر فیض، اور پھر فیض کا بانٹنا اور عطا کرنا۔ اللہ رب العزت نے لَهُمُ الْبُشْرَى میں اشارہ فرما دیا کہ یہ اللہ والوں کی زندگی کے کیا کہنے۔ فرمایا یہ دنیا میں رہے تب بھی ان کا فیض بڑھتا ہے، یہ دنیا سے چلے جائیں تب بھی ان کا فیض بڑھتا ہے۔ فرمایا یہاں بھی یہ رنگتے رہتے ہیں، وہاں بھی یہ رنگتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ قرآن کی آیت کی یہ تفسیر بھی رائے کر رہا ہے، اٹھاؤ حضور کی سچی اور سچی حدیث پاک ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ان برکت الصالحین جاریۃ بعد مماتہم کما کان فی حیاتہم۔ فرمایا یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں
فرمایا ان کی برکتیں ارے دنیا کے اندر جیسے جاری ہوتی ہے ویسے ہی دنیا سے جانے کے بعد ان کی برکتیں اسی طرح جاری و ساری رہی۔ سبحان اللہ، یہ سچی حدیث، ان برکت الصالحین جاریت بعد مماتہم کما کان فی حیاتہم، فرمایا ان کی برکتیں جیسے حیات میں جاری رہتی ہے فرمایا ویسے ہی وصال کے بعد بھی جاری و ساری رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت گرامی، اللہ رب العزت نے زمین پیدا فرمائی، زمین کو پیدا فرمایا نا تو زمین تھر تھرانے لگی، زمین کانپنے لگی۔ اللہ نے پہاڑ پیدا کر دیے، قرآن اٹھاؤ آیاتیں پڑھو، اللہ نے پہاڑ پیدا کر دیے، پہاڑ زمین پر رکھے تو پہاڑوں نے میخوں کا کام دیا۔ جس طرح کسی چیز کو میخ اور کیل لگا دے تو وہ ٹھہر جاتی ہے، وہ تھر تھراتی نہیں، وہ کانپتی نہیں، حرکت نہیں کرتی۔ اللہ نے پہاڑ رکھ دیے تاکہ یہ زمین حرکت نہ کرے، یہ متحرک نہ ہو۔ زمین کو میخیں لگ گئیں پہاڑوں کے ساتھ۔ حضرت گرامی، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، پر آئیے حضور کی حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں لا تقوم الساعۃ حتی یقال اللہ اللہ اللہ۔ حضور فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت قائم ہو نہیں سکتی، فرمایا جب تک اس دھرتی پر ایک بندہ بھی اللہ 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 کہنے والا موجود ہے۔ بے شک آپ نے اگر کچھ بول کر سننا ہے تو ذرا بولیے محبت سے، سبحان اللہ۔ جب تک ایک اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے فرمایا تب تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ اس حدیث پاک کے تحت علامہ ملا علی قاری مفتی حرمین نے لکھا، فرمایا ثبت ان بقاء العالم ببرکت عبادہ الصالحین۔ مرقات شرح مشکات میں فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے اندر، یہ حدیث پاک مشکات شریف کی ہے، فرمایا ثبت ان بقاء العالم ببرکت عبادہ الصالحین، فرمایا اس سے ثابت ہوا یہ کائنات قائم ہی اللہ والوں کے وجود کی برکت سے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھاتے، نعرہ رسالت، علماء حق اہل سنت، آستانہ اولیاء۔ زندہ باد۔ یہ ہے اللہ والوں کی برکتیں۔ فرمایا ثابت ان بقاء العالم ببرکت عبادہ الصالحین، فرمایا یہ اولیاء اللہ کی برکتیں ہیں، یہ صوفیاء اعظام کی برکتیں ہیں، فرمایا جن کے دم قدم سے یہ زمین قائم ہے، یہ کائنات کا نظام قائم ہے، فرمایا یہ کائنات ارضی و سماوی جن کی برکتوں سے قائم ہے وہ اولیاء اللہ ہے، وہ اولیاء اللہ ہے جن کے قدموں سے رب کی زمین قائم ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا تھانوی صاحب نے لکھا، فرمایا کہ جب اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے، فرمایا کہ جو اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے فرمایا اس کے ایمان کو شیطان چھین ہی نہیں سکتا، اس کے ایمان کو شیطان چھین ہی نہیں سکتا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ تم اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیتے ہو، بیعت کیوں کرتے ہو، اس بیعت کا کیا ثبوت ہے، کیا جواز ہے؟ حضرات گرامی، جس طرح ایک ظاہری پارلیمنٹ ہے نا، اسی طرح ایک روحانی پارلیمنٹ بھی ہے، علماء نے لکھا۔ اٹھاؤ تصوف کی کتابیں، علامہ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی لوامع اٹھاؤ، تصوف کی شہنشاہ کتاب اور جامع کتاب، جس کتاب کے اندر آپ کو رسالہ کشیریہ کا لب لباب بھی ملے گا، جس کے اندر آپ کو داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کشف المحجوب کا خلاصہ بھی ملے گا، جس کے اندر آپ کو صوفیاء کی تصوف پر لکھی ہوئی کتابوں کا لب لباب ماحصل نچوڑ آپ کو علامہ جامی کی لوامع جامی کے اندر ملے گا۔ حضرات گرامی، لواح جامی، علامہ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کتنا بڑا صوفی ہے، خدا کی قسم۔ آپ کا ایک بیٹا تھا، وہ ایک عالم دین کے پاس قافیہ کتاب پڑھنے کے لیے جاتا تھا۔ حضرت بھی چونکہ زیب سجادہ ایک بڑے عالم دین ہے اور مدرس عالم دین ہے۔ حضرات گرامی، یہ خانقاہ علم کے گہوارے تھی، یہاں سے علم جس طرح عرفان بڑھتا تھا یہاں سے اسی طرح علم بڑھتا تھا۔ یہ عرفان خدا کی معرفت بھی تقسیم کرنے کے مراکز ہیں اور مصطفیٰ کے سینے نبوت سے نکلنے والے علوم کو بانٹنے کے بھی یہ سر چشمے ہیں، یہ خانقاہیں۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا بیٹا پڑھنے کے لیے جاتا تو استاد نے کہا بیٹا پڑھ کر کیا کرو گے، تم بھی اپنے باپ کی طرح شاعر بن جاؤ نا، تمہارے بھی باپ شاعر ہیں، تم بھی شاعر بن جاؤ۔ مولانا عبد الرحمن جامی کے بیٹے نے واپس آ کر یہ بات اپنی ماں سے کہی۔ مولانا عبد الرحمن جامی کی اہلیہ نے مولانا جامی سے کہا
کہ بات یوں ہے کہ آپ کا بیٹا استاذ کے پاس پڑھنے جاتا ہے، مگر استاذ نے تانا دیا کہ آپ کا والد چونکہ شاعر ہے، آپ بھی شاعر بن جائیں، عالم بن کر کیا کریں گے؟ فرمایا کون سی کتاب پڑھنے جاتا ہے؟ عرض کی حضور والا وہ کافیہ کتاب پڑھنے جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کافیہ کافی، فرمایا کافیہ پڑھ لی تو باقی کیا رہ گیا؟ فرمایا تو وقت کا عالم بن گیا۔ جامی خواند باقی چہمان، یہ شرح جامی جو ہے یہ کافیہ کی شرح ہے۔ مولانا عبد الرحمن جامی نے کہا کون سی کتاب پڑھنے جاتا ہے؟ کہا کافیہ کتاب پڑھنے جاتا ہے۔ فرمایا کتاب لے آؤ۔ جب آپ کی اہلیہ کتاب لے آئیں، آپ کی خدمت میں پیش کی، علماء نے لکھا آپ تہجد کی نماز کے لیے اٹھے، آپ نے کافیہ کی شرح شروع کی لکھنی، آپ نے نماز فجر تک، تہجد کے وقت سے لے کر نماز فجر تک کا جو دورانیہ ہوتا ہے، اسی مختصر دورانیے میں آپ نے کئی سو صفحات کی کتاب لکھ ڈالی۔ سبحان اللہ۔ کئی سو صفحات پر مشتمل کافیہ کی شرح، الفوائد الضیائیہ، المعروف ملا جامی۔ یہ طالب العلم جب تک جامی نہ پڑھے اس وقت تک عالم نہیں بنتا۔ مولانا جامی نے کہا اپنی اہلیہ سے میرے بیٹے کو یہ کتاب پکڑا دینا، صبح استاد کے پاس جائے تو استاد کو کتاب جا کر پیش کرے اور کہے کافیہ نہ پڑھاؤ مجھے یہ جامی پڑھا دو، سبحان اللہ، مجھے یہ جامی پڑھا دو۔ یہ الفوائد الضیائیہ، آپ کا بیٹا تھا ضیاء الدین یوسف، آپ نے اپنے بیٹے کے نام پر کتاب کا نام رکھا الفوائد الضیائیہ۔ فرمایا یہ کتاب جا کر اپنے استاد کو دے دے تاکہ وہ یہ پڑھا دے۔ استاد نے جب کافیہ کی شرح دیکھی نا، الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفردا مفردا مفردا، جب استاد نے دیکھا کلمہ پر مولانا جامی کی اس قدر معنی خیز بحث اور اس قدر ولولہ انگیز نحوی بیان اور نحوی تقریر، وہ حیران رہ گیا۔ پھر مفردن 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 کے اعراب، پھر اسی طرح کلمہ کا اشتقاق وغیرہ وغیرہ، جب اس نے یہ بحث دیکھی تو استاد حیران رہ گیا۔ استاد نے کہا خدا کی عزت کی قسم، میرا ان درویشوں کے بارے، ان فقیروں کے بارے، خانقاہوں میں بیٹھنے والے، یہ اللہ اللہ کرنے والے اور ظاہری علم سے دور ہونے والے، ان کے بارے میرا عقیدہ یہ تھا، توجہ کرنا ذرا ایمان تازہ ہو جائے گا، میرا نظریہ یہ تھا یہ خانقاہوں میں بیٹھنے والے درویش، یہ اللہ والے، یہ اولیاء اللہ، ان کے پاس ظاہری علم کچھ نہیں ہوتا، نہ یہ صرف جانتے ہیں، نہ یہ نحو جانتے ہیں، نہ یہ فقہ جانتے ہیں، نہ حدیث جانتے ہیں، نہ منطق و فلسفہ کا پتہ ہے، نہ بلاغت معنی بیان بدیع کا پتہ ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ میرا یہ نظریہ تھا، جب میں نے جامی دیکھی تو میرا نظریہ بدل گیا۔ میں نے کہا خدا کی عزت کی قسم، یہ کونے میں بیٹھنے والے درویش وہ خالی نہیں ہیں، یہ تو ہم سے بھی زیادہ علم رکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، حق جاریہ، نعرہ حیدری، یا علی، علماء اہل سنت زندہ باد۔ بات ہے میرا نظریہ بدل گیا۔ میں علماء ظواہر کو مخاطب کر کے بتانا چاہتا ہوں حضرت سے اجازت لے کر، علماء ظواہر خدا را توجہ کرو، علماء کی دو قسمیں ہیں، علماء ظواہر اور علماء بواطن۔ علماء ظواہر اور علماء بواطن، علماء ظواہر وہ ہوتے ہیں جن کی نظر الفاظ کی صورت پر ہوتی ہے، علماء بواطن وہ ہوتے ہیں جن کی نگاہ الفاظ کی سیرت پر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ الفاظ کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، وہ الفاظ کے باطن کو دیکھتے ہیں۔ علماء ظواہر، علماء بواطن، ذرا فرق سمجھیے۔ علماء ظواہر وہ ہوتے ہیں جو الفاظ کو بلواتے ہیں، اور علماء بواطن وہ ہوتے ہیں جن کو الفاظ بلواتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علماء ظواہر یہ تحقیق کرتے ہیں، القاموس اٹھا کر، لسان العرب کو اٹھا کر، المنجد کو اٹھا کر، لغت عرب کی کتبہائے لغت اٹھا کر یہ دیکھتے ہیں لفظ کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ یہ علماء ظاہر ہیں، اور علماء باطن وہ ہوتے ہیں لفظ ہاتھ جوڑ کر بتاتا ہے کہ میرا مطلب یہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ یہ علماء ظواہر، حضرت بدیع الزمان مدار رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بہت بڑے وقت کے ولی تھے۔ اس دور کے اندر علماء کی 500 سواریاں نکلا کرتی تھیں۔ آپ ایک علاقے میں آئے، آپ پر اعتراض تھا
کہ 18 سال ہو گئے آپ کا لباس خراب نہیں ہوا، لباس بھی سفید ہے مگر کبھی میلا نہیں ہوا۔ 18 سال ہو گئے آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ 500 علماء کی سواریاں بیک وقت نکلتی تھی، علماء کا جمع غفیر 500 سواریوں پر اکٹھا ہو کر بدیع الزمان شیخ بدیع الزمان رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور والا 2 سوال ہیں، فرما کرو کون سے سوال ہیں؟ عرض کی حضور ایک سوال تو یہ ہے، ہم نے سنا ہے 18 سال ہو گئے آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں، اور 18 سال ہو گئے آپ کا لباس میلا نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے، لوگ سچ کہتے ہیں، جو تم نے سنا ہے ٹھیک سنا ہے۔ علماء کہنے لگے حضور یہ آپ کا لباس 18 سال سے میلا کیوں نہیں ہوا؟ ایک ہی لباس 18 سال ہو گئے میلا نہ ہو، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ علماء ظواہر کبھی تم نے بگلا دیکھا ہے؟ بگلا؟ عرض کی جی حضور بگلا دیکھا ہے۔ فرما بگلے کا ایک ہی لباس ہے، وہ جیے 10 سال، وہ جیے 20 سال، وہ جیے 30 سال، بگلا جتنا سال بھی جیے فرما اس کا ایک ہی لباس ہے۔ فرما وہ چٹا ہے، وہ سفید ہے، کبھی اس کے جسم پر تم نے کالا تکولا دیکھا ہے؟ کبھی اس کے جسم کو میلا دیکھا ہے؟ عرض کی حضور نہیں۔ فرماؤ نادانو، ایک بگلے کا جسم کئی سال میلا نہیں ہو سکتا، جو مصطفیٰ کا غلام ہے اس کا لباس کیسے میلا ہو سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ قاری صاحب آپ کی محبت بجا، مگر میں انہیں میں بلوانا چاہتا ہوں، اتنا ذخیرہ علم دے کر یہ کیا بولتے ہیں؟ بولو نا ذرا محبت کے ساتھ، سبحان مجھے بھی اللہ۔ پتا چلے کہ آپ کچھ سن رہے ہو۔ آپ نے فرمایا نادانو کیسی بات کرتے ہو، اگر ایک بگلے کا لباس میلا نہیں ہو سکتا، میں تو غلام مصطفیٰ ہوں، میرا لباس کیسے میلا ہو سکتا ہے؟ اور فرمایا 18 سال سے کچھ نہیں کھایا۔ فرمایا اس کا جواب یہ ہے، قرآن پڑھتے ہو؟ عرض کی جی حضور قرآن پڑھتے ہیں۔ فرمایا یہ جو تم قرآن پڑھتے ہو نا، اس قرآن کو میں بھی پڑھتا ہوں۔ فرمایا جب قرآن کے الفاظ میں پڑھتا ہوں، ان الفاظ سے مجھے غذا مل جاتی ہے۔ فرمایا مادی غذا کی مجھے ضرورت ہی نہیں رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا قرآن پڑھ کر میرے باطن کو غذا مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا علماء ظواہر، علماء بواطن، مولانا جامی کے بارے ایک عالم ظاہر کا کیا نظریہ تھا؟ وہ تو ایک درویش ہے، فقیر ہے، دیوانہ ہے، شاعر ہے، تو اس کا بیٹا ہے، عالم بن کر کیا کرے گا؟ جب مولانا جامی نے نحو جیسے خشک علم کی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں ایک بندہ جایا کرتا تھا، اس نے اپنے دوست سے کہا یار تو بھی چل۔ اس نے کہا میں نحو کا بڑا عالم ہوں، بیٹھ کر نحو کی کتابیں پڑھ لوں گا، کچھ تکرار کر لوں گا، کچھ لکھ لوں گا، کچھ پڑھ لوں گا، پڑھا لوں گا، وہاں جاؤں گا تو کیا سنوں گا؟ بس یہی نصیحتیں سنوں گا، اور کیا سنوں گا؟ وہ کوئی ہمارے مشغلے کی بات تو کرتے نہیں، ہم جو بہت بڑے نحوی ہیں، بہت بڑا علم رکھتے ہیں۔ یار چل تو صحیح۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں حضور غوث پاک کی محفل میں گیا، میں غوث پاک کی محفل میں بیٹھا، فرمایا میرے دل میں ابھی خیال آیا تھا، موضوع تو اور چل رہا ہے، دوست لے کر آیا ہے، پتہ نہیں نحو کی بات چلتی ہے کہ نہیں چلتی۔ فرمایا خدا کی قسم میں حیران رہ گیا، وہ ایک جامی پیچھے رہ گئی، ملا عبدالغفور پیچھے رہ گئی، نحو کی کتابیں پیچھے رہ گئی، غوث اعظم نے نحو کی وہ بحثیں فرمائی جو میرے دل و دماغ میں آج تک آئی نہیں تھی، سبحان میں نے آج تک سنی نہیں تھی۔ وہ باتیں حضور غوث پاک نے فرمائی، ای کو ذرا کم کر دے، وہ باتیں حضور غوث پاک نے فرمائی، فرمایا میں نے آج تک سنی نہ تھی، میں نے آج تک پڑھی نہ تھی۔ علماء ظواہر کبھی ان علماء بواطن پر اعتراض نہ کیا کرو۔ خدا کی قسم حضرت موسیٰ اور حضرت خضر، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تھے جن کو رب نے علم عطا کیا تھا تورات کا، مگر حضرت خضر وہ تھے جن کو رب نے اپنی طرف سے علم لدنی عطا فرمایا تھا، علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ فرماتے ہیں کہ خشک علم، نحو جیسا علم، اتنا بڑی کتاب اور اتنا اعلیٰ ترین کتاب، کافیہ کی شرح لکھ ڈالی۔ فرما اس دن سے میرا نظریہ چینج ہو گیا، یہ جو درویش ہوتے ہیں نا ان کو خالی نہ سمجھو، ان کے پاس بھی بڑا علم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بظاہر مدرسے میں نہ جائیں، مگر مدرسے میں جائے بغیر ان کے پاس علم لدنی ہوتا ہے۔ سبحان میرے اللہ۔ شیخ قدیم دامت برکاتہم العالیہ، آپ بھی علماء نے آپ کی محفلیں اٹینڈ کی، آپ کی محفلوں میں بیٹھے، خدا کی قسم بظاہر درسگاہ میں تو میرا شیخ نہیں گیا، مگر باتیں وہ کرتے ہیں جو عالمگیری میں لکھی ہیں۔
باتیں وہ کرتے ہیں جو رسول مختار میں لکھی ہیں، باتیں وہ کرتے ہیں جو بخاری کے اندر موجود ہیں۔ ارے نادانو، کتابی علم پر نہ جاؤ، جہاں کتابی علم کی انتہا ہوتی ہے اور وہاں سے علم لدنی کی ابتدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہاں سے علم لدنی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ کا ولی جو ہے نا لوح محفوظ سے دیکھ کر پڑھتا ہے۔ حضرت گرامی میں عرض کر رہا تھا، مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اتنا بڑی کتاب لکھ ڈالی۔ آپ گئے قبر میں، منکر نکیر آ گئے، کہتے ہیں جامی بتا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ جامی نے کہا فرشتو، مجھ سے میرے رب کا سوال کرنے والوں، مر ربکما، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ واہ واہ سبحان اللہ۔ فرشتے رب کی بارگاہ میں پہنچے، مولا کیسا بندہ ہے، ہمیں اس سے سوال کرتے ہیں مر ربکا، یہ ہم سے کہتا ہے مر ربکما۔ فرمایا فرشتو، تم نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، مولا یہ ان کو تو پیدا کرے گا، ان کو تو پیدا کرے گا، یہ فتنہ پھیلائیں گے، فساد پھیلائیں گے، خون ریزیاں کریں گے، ہم تیری تقدیس، تمجید، تحمید، بزرگی، تیری حمد و ثنا، تعریف و توصیف کے لیے کافی ہے۔ تم نے ہی کہا تھا نا حضرت انسان کو مت پیدا فرما، یہ فتنہ و فساد پھیلائے گا۔ میں نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتو تم نہیں جانتے جو تم دیکھ رہے ہو۔ فرما تمہاری نگاہ کچھ اور دیکھتی ہے، ہماری نگاہ کچھ اور دیکھتی ہے۔ فرما تمہاری نگاہ دہشت گردوں پہ ہے، ہماری نگاہ تو جامی جیسے عاشقوں پہ ہے، رومی جیسے عاشقوں پہ ہے۔ فرما ادھر آؤ، تمہارا علم رک گیا، حضرت انسان کا علم آگے چلا گیا۔ تم کہتے ہو مر رب کا، میرا جامی کہتا ہے مر رب کا۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، من کی دو قسمیں ہیں، ایک من استفہامیہ ہے، دوسرا من موصولہ ہے۔ فرما تم کہتے ہو مر رب کا، جامی بتا تیرا رب کون ہے؟ جامی کہتا ہے مر رب کو، اے فرشتو تم بتاؤ، سبحان اللہ۔ تم بتاؤ۔ تم نے سمجھا یہ ما استفہامیہ ہے، یہ ما استفہامیہ نہیں۔ علماء جانتے ہیں تمہارا من استفہامیہ ہے سوال کے معنی میں، میرے جامی کا من موصولہ ہے اسی کے معنی میں، اسی کے معنی میں۔ تم کہتے ہو مر رب کا، جامی بتا تیرا رب کون ہے؟ جامی کہتا ہے فرشتو بھول گئے ہو، مر رب کو، وہی تو ہے جو تمہارا رب ہے، سبحان اللہ۔ وہی تو ہے جو تمہارا رب ہے۔ تم نے کہا تو حضرت انسان کو پیدا نہ کر، تمہارا علم جواب دے گیا، میرے جامی کا علم آگے چلا گیا۔ فرما تمہارا من استفہامیہ ہے، میرے جامی کا من موصولہ ہے۔ آؤ علماء ظواہر دیکھو، مولانا عبد الرحمن جامی کو خدا کی قسم جب ظواہر رک گئے، جامی کا علم آگے چلا گیا، جامی کا علم آگے چلا گیا۔ ایک ہے روحانی پارلیمنٹ، ایک ہے ظاہری پارلیمنٹ۔ ظاہری پارلیمنٹ تو ہے نا، ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، وزیر وزراء وغیرہ وغیرہ۔ ایک روحانی پارلیمنٹ بھی ہے۔ روحانی پارلیمنٹ کا 300 ولی ممبر ہوتا ہے۔ کتنا؟ 300 ولی روحانی پارلیمنٹ کا ممبر۔ 300 ولیوں کے اوپر، جیسے یہاں اوپر ہوتے ہیں نا وزیر وزراء اعلیٰ، پھر اس سے اوپر گورنر وغیرہ، پھر وزیر اعظم، پھر صدر، اسی طرح روحانی پارلیمنٹ کا بھی سلسلہ ہے۔ 300 روحانی ولی جو روحانی پارلیمنٹ کا ممبر ہے، اس کے اوپر ہوتے ہیں 40 اوتاد، 40 اوتادوں کے اوپر ہوتے ہیں 7 ابدال، 7 ابدالوں کے اوپر 5 کتب، 5 کتبوں کے اوپر قطب العالم جس کو 11ویں والا پیر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا نبی پاک ولایت کا فائدہ عطا فرماتے ہیں علی پاک کو، علی پاک ولایت کا فائدہ عطا فرماتے ہیں غوث الاعظم کو، قطب العالمین کو۔ قطب العالمین وہ فیض عطا فرماتے ہیں 5 کتبوں کو، 5 کتب وہ فیض عطا کرتے ہیں 7 اوتادوں کو، وہ 7 اوتاد فیض عطا کرتے ہیں 40 ابدالوں کو، وہ 40 ابدال فیض عطا کرتے ہیں روحانی پارلیمنٹ کے 300 ولیوں کو جو اس کے ممبر ہیں۔ وہ 300 ولی جو روحانی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، وہ شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک پھیلے ہوئے خدا کے ولیوں کو فیض عطا کرتے ہیں۔ اور سنیو تمہیں مبارک ہو، ہم ولیوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، مدینے کا فیض حاصل کر لیں، سبحان اللہ۔ مدینے کا فیض حاصل کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں ولیوں کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیتے ہو؟ فرمایا یہ بیعت کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کہا نادانو ہم اس لیے بیعت کرتے ہیں، او بظاہر تو ولی کا ہاتھ ہے، حقیقت میں اس میں مدینے کا فیض ہے، حقیقت میں مصطفیٰ کا فیض آ رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا، خانوی صاحب نے بھی لکھا، ہمارے علماء نے بھی لکھا، اللہ کے ولی میں، ولی کے ہاتھ میں جب ہاتھ دیتا ہے نا بندہ،
تو اس کا ایمان چھننے سے محفوظ ہو جاتا ہے، ایمان چھننے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، اسی لیے کہا نا اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ وقت نہیں وگرنہ عرض کرتا، دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس آستانے کو آباد و شاد فرمائے، پروردگار عالم حضرت کا سایہ دراز فرمائے۔ اللہ پاک اولیاء اللہ کے فیضان سے ہمارے سینوں کو روشن و منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔